ایک اہم ترین موضوع عدالت صحابہ کا ہے۔ عدالت صحابہ کے بارے میں جو نظریہ ہے اس پہ غور کرتے ہوئے چند باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس نے پیغمبر اکرم کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے؟ کیا وہ شخص جس نے پیغمبر اکرم کی زیارت کی ہو اور آپ پر ایمان لے کر آیا ہو وہ صحابی ہے؟ کیا وہ شخص جو کہ آپ پر ایمان لایا ہو اور آخری دم تک مومن رہا ہو وہ صحابی ہے؟ ان تمام عنوانات کو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں صحابہ کی تعریف میں بیان کیا ہے۔ کلہم عدول یہ ایک نعرے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخی حقائق ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی جنگ کی ہو، ایک دوسرے کے خلاف اگر تلوار اٹھائی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف کاٹ کی ہو تو کیا وہ عدل کا تقاضا تھا؟ یقیناً ان میں سے کوئی ایک عادل ہوگا، یقیناً دوسرا عادل نہیں ہوگا۔ لہذا کلہم عدول کا جو نعرہ ہے وہ نعرے سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید میں اصحاب پیغمبر اور نبی کے زمانے میں نبی کو دیکھنے والوں اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ 4 قسمیں قابل تعریف ہیں اور 9 قسمیں قابل مذمت ہیں۔ مثلا السابقون تحت شجرہ بیعت کرنے والے، مہاجرین اور اصحاب فتح، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی تعریف آئی ہے، اور جن کی مذمت آئی ہے ان کو منافقین، فی قلوبہم مرض، مذبذبین، مشرکین، مرتد، فاسقین، لما يدخل الایمان، مؤلفۃ القلوب اور تولوہم الادبار، جو پلٹ گئے، واپس چلے گئے۔ لہٰذا قرآن مجید میں 9 قسمیں بیان ہوئی ہیں جو پیغمبر کے ساتھ تھے لوگ جن کی مذمت آئی ہے، 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ تھے اور ان کی تعریف آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ طے کرنا کہ کیا ہر وہ شخص جو پیغمبر کو جس نے دیکھا ہو وہ ایسا ہی قابل تعریف ہے جیسے اصحاب بدر تھے، اصحاب احد تھے، اصحاب خندق و خیبر تھے، جو ایک دن کے لیے نبی کو دیکھنے کے لیے آیا اور نبی کی رحلت ہو گئی اور وہ صحابی کہلایا، کیا وہ اس کے برابر ہے جو سابقین ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کلہم ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ سب کے سب عادل ہیں، یہ بھی بات معقول نہیں ہے، اور قرآن مجید کے جیسے ہم نے حوالے دیا آپ کو۔ اصحاب پیغمبر اور تھے، اصحاب حکومت اور تھے۔ اصحاب حکومت کہ جن کے پاس اقتدار آیا اور جنہوں نے اقتدار کو خلافت کے عنوان سے ہٹا کر اسے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، یقیناً وہ قابل تعریف لوگ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے اوپر ایک چیز کو روشن ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے۔ احترام سب کا ہونا چاہیے، کسی کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آئیڈیل کون ہے، اسوہ کون ہے، پیشوا کون ہے؟ 2 لوگ کھڑے ہوں، ایک آپ کے والد ہوں، ایک علاقے کے عالم ہوں۔ والد گرامی کا آپ احترام کریں گے اور عالم دین سے آپ مسئلہ پوچھیں گے، جبکہ والد گرامی آپ کے علاقے کے عالم دین سے عمر میں زیادہ ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ رجوع عالم کی طرف کیا جاتا ہے اور احترام سب کا کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تاریخی حقائق ہیں، تاریخی شخصیات ہیں، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کے بارے میں نامناسب بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن رجوع ہم اہل بیت سے کریں گے، مراجعہ ہم اہل بیت سے کریں گے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی یزید کو صحابی کہے گا، اگر کوئی مرتدین کو صحابی کہے گا، اگر کسی کو بھی دل چاہا اور اسے صحابی کا عنوان دے دیا گیا تو یہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور کربلا کے اندر بھی دونوں طرف عنوان صحابیت کا رکھنے والے لوگ تھے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ صفین، نہروان، جمل اور ان تمام واقعات کے اندر بھی دونوں طرف صحابی تھے۔ لہٰذا صحابی ہمارے نزدیک آئیڈیل، مثال، نمونہ، اسوہ نہیں ہے، صرف اور صرف پیغمبر کی ذات، اور کیونکہ پیغمبر قرآن اور اطرت کو چھوڑ کر گئے تو اہل بیت ہمارے نزدیک اسوہ ہیں، مثال ہیں۔